بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ۔ حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس ہستی کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کے دامن اقدس سے وابستگی دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ یہ کون ہستی ہے کہ جن سے وابستگی سے وابستہ ہونے والوں کو یہ مقام ملتا ہے؟ ان کے بارے میں جاننا ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم طریقت سے وابستہ ہیں اور قادری سلسلے سے ہمارا تعلق ہے اور اس تعلق کے جڑنے کو ہم اپنے لیے باعث برکت اور نعمت عظمیٰ تصور کرتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے یہ جانے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہمارا ناز، ہماری خوش قسمتی کا راز کس بنیاد پر ہے۔ اگر ہم حضور پیران پیر کی شخصیت کو، آپ کی سیرت طیبہ کو، آپ کی سوانح کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کے شب و روز کس طرح آپ نے گزارے، ان کو اگر نہ جانیں تو اس نسبت کا صحیح معنی میں ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ کیوں کہ عقیدت محض سنی سنائی باتوں پر نہیں ہوتی، عقیدت محض اٹکل اور قصے کہانیوں پر نہیں ہوتی، بلکہ عقیدت سچی صرف اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب کہ ہم جس سے عقیدت رکھتے ہیں ان کی شخصیت سے واقف ہوں۔ اگر ہم ان کی شخصیت سے واقف نہیں ہیں تو عقیدت محض مکڑی کا جالا ثابت ہو جائے گی، کیونکہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے عقیدت رکھتے ہیں، وہ کون ہے پتہ ہی نہیں، تو ظاہر بات ہے کہ یہ مضبوط پائے والی عقیدت کی عمارت نہیں ہے، اور ایسی عمارت کبھی بھی گر جاتی ہے۔ حالات اگر ساتھ دے رہے ہیں تو یہ آپ کی عمارت ٹکی ہوئی ہے، ذرا حالات اوپر نیچے ہو جائے، ذرا آپ کی عقیدت اور حالات میں زلزلہ پیدا ہو جائے تو عمارت زمین دوز ہو جائے گی، جبکہ اگر اس کا پایا مضبوط ہوگا تو پھر زمین کے زلزلے بھی اس کو ہلا نہیں سکتے۔ اور یہ زمین ایسی ہے جس میں زلزلے آتے ہی رہتے ہیں، کبھی دنیا والوں کی شکل میں، کبھی دوستوں کی شکل میں، کبھی حالات کی شکل میں، کبھی وسوسوں کی شکل میں۔ یہ سارے زلزلے ہیں جو آپ کی عقیدت کی اس عمارت کو گرانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ نے پائے کو مضبوط نہیں کیا تو پھر سوچئے کبھی بھی آپ کی عمارت گر سکتی ہے، اور یہ بہت بڑے خطرے والی بات ہوگی، کیونکہ آپ جب جانتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے تو آپ نہیں چاہیں گے کہ زندگی کے کسی موڑ پر بھی یہ نسبت، یہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ نسبت اور رشتے کا جڑنا ظاہری حالات پر نہیں ہے۔ ظاہری حالات چاہے کچھ بھی ہوں، آپ کا مقام دنیا میں چاہے کچھ بھی ہو، آپ کی حقیقت چاہے کچھ بھی ہو، لیکن اگر آپ کا پیران پیر کے ساتھ دلی رشتہ اگر مضبوط ہے تو پھر یہ دنیا کے حالات کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ وسوسے شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ انسان کے دل کی کیفیت ہمیشہ بدلتی رہتی ہے،
کبھی عقیدت مضبوط ہوتی ہے، کبھی عقیدت کمزور ہوتی ہے، حالات کے حساب سے، سوچ کے حساب سے، خیالات کے حساب سے انسان کی عقیدت میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں ہماری عقیدت بالکل ایک سٹیج پر قائم ہے، اوپر نیچے نہیں ہوتی، تو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے وہ۔ ایمان بھی انسان کا آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، عقیدت تو بات کی چیز ہے۔ تو یہ اتار چڑھاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے، ایک سٹیج پر قائم رکھنے کے لیے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ایک سٹیج پر قائم نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ترقی کرتا جانا چاہیے۔ پیچھے آنے کا سوال نہیں ہے، آگے جانا چاہیے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دل کے ساتھ، اپنے پیروں کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہو، اور پیروں کے ساتھ رشتہ مضبوط اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ پیروں کی سیرت، ان کی سوانح، ان کی زندگی، ان کی تعلیمات، ان کے ارشادات ہم نہ جانیں۔ سنی سنائی باتوں میں بھی دو قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ سنی سنائی بات جس کے اوپر آپ کو بھروسہ نہیں ہے، کوئی بھی اننون آدمی ہے، کسی نے بھی کچھ کہہ دیا، وہ بات قابل اعتبار نہیں ہے۔ بات کس سے سنی جا رہی ہے، کتنے وثوق کے ساتھ سنی جا رہی ہے، کہاں سے لائی گئی ہے، اس کا روٹ کیا ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی تو آپ کا ایمان عقیدہ مضبوط ہوگا۔ راستہ چلنے والا کچھ بھی بول دے اور آپ اس کے اوپر یقین کر لیں، تو اس طرح سے نہ شریعت ٹکتی ہے نہ طریقت ٹکتی ہے۔ تو بزرگوں کے جو حالات بیان کیے جاتے ہیں، وہ بزرگوں کے حالات بھی سنتے ہوئے ہم کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ روایت کس نے بیان کی ہے، وہ بیان کرنے والا کتنا قابل بھروسہ ہے۔ بعض لوگ اپنے پیر کی عقیدت محبت میں ان سے منسوب جھوٹی باتیں بھی بیان کر دیتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں عقیدت۔ یہ عقیدت نہیں ہے، یہ بزرگوں کی توہین ہے، انسلٹ ہے۔ جھوٹی باتیں صرف ان کی شان بتانے کے لیے بزرگوں سے منسوب کر دینا، یہ ان کی توہین ہے۔ ایسا امیج جاتا ہے سننے والوں کو کہ ان کے پیر کے پاس کوئی ایسی بات نہیں تھی جو بیان کی جا سکتی تھی، اسی لیے انہوں نے من گھڑت بات بیان کر دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے پیر کے پاس کچھ نہیں تھا، تو یہ تو توہین ہو گئی۔ تو اسی لیے بزرگوں نے جب بھی بزرگوں کی سوانح اور ان کی سیرت سے متعلق کتابیں لکھی ہیں، پوری وثوق کے ساتھ، پوری تحقیق کے ساتھ، بولنے والا کون ہے، کتنا جانتا ہے، کتنا سنتا ہے، اس کا حافظہ کتنا ہے، ایک سنا اور ایک یاد رکھ لیا، ایسا تو نہیں ہے، اس کی تحقیق کرتے ہوئے بیان کی ہیں۔ اب حضور غوث پاک کی جو سوانح حیات ہے، وہ جو بیان کی گئی ہے، وہ ایسے ایسے لوگوں کی کہی ہوئی باتیں ہیں جو خود اپنے وقت کے بہت بڑے اولیاء گزرے، انہوں نے بیان کی ہیں۔ اگر میں حضور غوث کی سوانح، حضور غوث کے واقعات سناتے ہوئے اگر روایت کرنے والوں کا بھی تذکرہ کر دوں تو وہ خود ایک ایک الگ الگ سوانح بننی پڑے گی۔ ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں۔ بغداد شہر اس وقت 500 صدی ہجری کے آس پاس میں بہت بڑے اکابرین اولیاء مشائخ کا گہوارہ تھا۔ سینکڑوں کی تعداد میں اولیاء کرام اس دور میں ہوئے ہیں بغداد شہر میں، اور سارے کے سارے حضور غوث کے عقیدت مند ہو گئے۔ تو کچھ دیکھ کر ہی ہوئے ہوں گے نا، کوئی معمولی بات تو نہیں تھی کہ بڑے بڑے لوگ سر جھکا دیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ اہم بات جو آج بیان کی جا رہی ہے، نہ صرف یہ کہ سنیں بلکہ اپنے دل کے اندر اس کو اتاریں، تاکہ آپ کی نسبت سلسلہ قادریہ سے، حضور غوث پاک سے ایسی مضبوط ہو جائے کہ اب اس کے بعد کوئی زلزلہ، کوئی وسوسہ آپ کی عقیدے میں کوئی خرابی نہ لا سکے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک چیز ہے جو ہم کو حاصل ہو گئی ہے، قیامت تک اب ہمارے پاس ہی رہے گی، نہیں جائے گی۔ دنیا کی کوئی بھی نعمت ایسی نہیں ہے جو یہ آپ کہہ سکیں کہ وہ نہیں جائے گی۔ ہر چیز جا سکتی ہے، دنیا ہے فانی چیز، یہاں کی ہر چیز جا سکتی ہے۔ پیسہ، عزت، دولت، شہرت، یہ تو خیر آپ جانتے ہیں، یہ تو جانے والی چیزیں ہی ہیں۔ آپ کی نسبت، آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ سب جا سکتا ہے۔
صبح میں آپ خوش عقیدہ، رات میں بد عقیدہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایس اللہ ہم کو اس چیز سے محفوظ رکھے، اور اس کو محفوظ رکھنے کے لیے جو ذرائع، جو اسباب ہم کو اختیار کرنا ہوتا ہے، ہم کو کرنا چاہیے، تاکہ یہ دیمک ہماری لکڑی کو، عقیدت کی لکڑی کو خراب نہ کر دے۔ اور جب دیمک کی طرح عقیدہ خراب ہوتا ہے تو انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اندر ہی اندر سب کچھ بگڑ چکا ہوتا ہے۔ تو آئیے آج ہم شروع کرتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ آپ کون تھے، کہاں رہتے تھے، کہاں پیدا ہوئے، کس کی اولاد ہیں، کیا تعلیمات ہیں، کیا ارشادات ہیں، آپ کی زندگی کے شب و روز کیسے گزرے۔ اس کو بیان کرنے کے لیے یوں تو کافی وقت چاہیے، لیکن میں کوشش کروں گا انشاءاللہ 6 دن کے اندر زیادہ سے زیادہ جتنا اہم باتیں ہو سکے آپ کے سامنے بیان کروں۔ یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ حضور غوث پاک کا اصلی نام عبد القادر تھا، اور ابو محمد کنیت تھی۔ عرب کا دستور ہے، آج بھی لوگ وہاں پر کنیت رکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ۔ ابو محمد آپ کی کنیت تھی، اور محی الدین آپ کا لقب ہے۔ اب یہ لقب آپ کا محی الدین کیسے پڑا، یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بیان کروں گا، لیکن بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا لقب روئے زمین پر محی الدین ہے، اور آسمانوں میں آپ کا لقب باز اشہب ہے۔ جیلان کے رہنے والے تھے، جو کہ ایران کا ایک چھوٹا سا شہر ہے، قصبہ ہے۔ اس کو جیلان بھی کہتے ہیں، گیلان بھی کہتے ہیں، کیلان بھی کہتے ہیں، اور جیل بھی کہتے ہیں، گیل بھی کہتے ہیں، مختلف نام ہیں اس شہر کے۔ 470 ہجری یہ آپ کی پیدائش کا سال۔ ایران کے قصبہ گیلان میں آپ تولد ہوئے، اور ظاہر بات ہے یہ عجم کا علاقہ ہے، عرب کا نہیں۔ حضور غوث پاک پیدائشی طور پر عرب نہیں تھے، بلکہ عجم تھے۔ عجم کہتے ہیں جو عرب نہ ہو وہ عجم۔ 470 ہجری آپ کی پیدائش کا سال۔ ایک بزرگ نے آپ کی پیدائش اور آپ کی عمر شریف تاریخ میں نکالی۔ جاء فی عشق توفی فی کمال، عشق میں آئے اور کمال میں وفات پائی۔ تو عشق میں، عشق کے جو ابجد کے اعداد ہوتے ہیں وہ 470 ہوتے ہیں، جس سال حضور غوث پاک کی ولادت ہوئی۔ اور توفی فی کمال، کمال میں آپ کی وفات ہوئی، اور کمال کے جو عدد ہوتے ہیں وہ 91 ہوتے ہیں، 91۔ یہ آپ کی عمر شریف ہے۔ حضور غوث پاک کی ظاہری عمر شریف 91 سال کی ہوئی۔ حضور غوث پاک کے والد ماجد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ابو صالح موسیٰ، موسیٰ نام تھا، ابو صالح کنیت تھی، اور جنگی دوست آپ کا لقب تھا جو مشہور ہو گیا۔ حضور غوث پاک کی ولادت سے پہلے آپ کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور بیٹے کی خوشخبری دی، اور فرمایا کہ اے ابو صالح، تجھے ایک بیٹا ہونے والا ہے جو میرا محبوب ہوگا اور اللہ کا محبوب ہوگا، اور محبوبیت کے اس مقام پر فائز ہوگا کہ جیسے انبیاء کرام میں میرا مقام ہے، ویسے ہی اولیاء کرام میں تیرے بیٹے کا مقام ہوگا۔ اس کے بعد پھر حضرت کے والد ماجد کے خواب میں ایک اور بشارت آئی۔ انبیاء کرام اور رسول سارے کے سارے ایک کے بعد دیگرے آپ کے خواب میں آتے جاتے تھے اور بشارت دیتے تھے کہ ایسا لڑکا تولد ہوگا تمہیں کہ انبیاء کرام، ائمہ اہل بیت اور صحابہ کرام، یہ 3 لوگوں کو چھوڑ کر، دیکھیے آپ غور کیجئے کون کون، انبیاء اور رسول ان کو چھوڑ کر، جتنے صحابہ کرام ہیں ان کو چھوڑ کر، اور ائمہ اہل بیت ان کو چھوڑ کر باقی سب کا سردار ہوگا، کوئی نہیں بچے گا۔ اب یہ جو باقی سب کا سردار کہہ دیا گیا تو آپ سوچئے یہ حضور پیران پیر اپنے بعد والوں کے ہی نہیں بلکہ اپنے سے پہلے والے اولیاء کے بھی سردار ہیں، اور خود اس میں حضور غوث پاک کے پیر و مرشد بھی شامل ہے۔
کیا مقام ہے آپ اندازہ کیجئے. اور آپ کی جو منزلت ہے، آپ کا جو مقام رفیع ہے، اس کا ظہور آپ کی پیدائش سے ہی شروع ہو گیا. پہلے کا پہلے بشارتیں خواب میں ہونے لگی، بلکہ کئی 100 سال پہلے جو حضور غوث پاک کے پیر و مرشد ہوتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضور غوث پاک کے راست پیر و مرشد نہیں ہیں بلکہ اوپر کی کڑی میں، کافی پہلے کا دور ہے ان کا. انہوں نے اپنے زندگی میں، اپنے دور میں، دوران واز ایک مرتبہ اچانک واز کرتے کرتے سر جھکایا اور قدمہ علی رقبتی فرمایا. تو سننے والوں نے بے محل جملے کو سن کر سوال کیا کہ یہ اچانک آپ نے ایک بات کرتے کرتے بیچ میں ایک جملہ آپ نے لگا دیا، قدمہ علی رقبتی، یہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ 5ویں صدی ہجری میں کچھ وقت کے بعد بغداد میں ایک شخص کا ظہور ہوگا، اس کا نام عبد القادر ہوگا اور اس کا لقب محی الدین ہوگا. جیلان میں اس کی پیدائش ہوئی ہوگی. وہ ایک دن پکار کر کہے گا منبر پر کھڑے ہو کر، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا قدم، یہ میرا قدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. تو وہ آنے والی صدیوں کے بعد کی آواز میں نے سن لی اور میں نے اپنا سر جھکا دیا کہ میری گردن پر بھی ہے آپ کا قدم. تو یہ حضور غوث پاک کی پیدائش سے بھی 200-300 سال پہلے کی بات ہے. اور جب پیدائش ہوئی حضور غوث پاک کی 29 شعبان، بغداد شریف میں بتایا جاتا ہے، جیسے آپ نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے حوالے سے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک ہوئی 12 ربیع الاول کو، اس دن پوری روئے زمین پر ایک بھی لڑکی پیدا نہیں ہوئی. اس رات جس صبح صادق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک ہوئی، پوری زمین میں جہاں جہاں بھی جس کو بھی اولاد ہوئی سب کو بیٹا ہوا. یہ معجزہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر آپ چونکہ نائب رسول ہیں، لہذا آپ کے پاس بھی اس طرح کا کوئی معجزہ اور رونما ہونا تھا. تو بیان کیا جاتا ہے کہ شہر بغداد میں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، پورے دنیا کے اوپر وہ احاطہ ہوا. یہاں پر کرامت ظاہر ہوئی صرف شہر بغداد تک. تو بیان کیا جاتا ہے کہ شہر بغداد میں اسی رات جس رات حضور غوث پاک کی ولادت ہوئی، 1100 لڑکے تولد ہوئے. لڑکیاں بھی ہوئی لیکن گن کر 1100 لڑکے تولد ہوئے. اور جتنے 1100 لڑکے تولد ہوئے پورے کے پورے اولیاء کاملین میں شامل ہوئے، پورے ولی. یہ ہے ظہور، علامتیں، بڑی شخصیت کی پیدائش کی علامتیں. اور یہ خود بڑا معجزہ ہے آپ کی پیدائش بھی. جس وقت آپ دنیا میں تشریف لائے، تولد ہوئے، اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر، ان کی عمر شریف 60 سال تھی. والدہ کی عمر 60 سال تھی. یہ خود ایک معجزہ ہے. اور جب حضور غوث پاک پیدا ہوئے 29 شعبان کو، تو دوسرے دن 30 شعبان تھی، رؤیت ہلال کے مطابق 30 شعبان تھی. لیکن حضور غوث پاک نے سحر میں دودھ پیا اور دن بھر دودھ نہیں پیا. بہت کوشش کی دودھ پلانے کی لیکن آپ دودھ پیتے نہیں تھے. جب افطار کا وقت آیا تب آپ نے دودھ پیا، حالانکہ 30 شعبان ہے. اور پھر پورا رمضان آپ نے یہی روٹین قائم رکھا. پیدا ہونے کے دوسرے دن سے روزہ رکھنا شروع کر دیا. پورا رمضان دن بھر آپ نے دودھ نہیں پیا، صرف سحر کو پیتے اور افطار کو پیتے. جب اس طرح کا معجزہ، اس طرح کی کرامت ظہور پذیر ہوئی، تو جب لوگوں نے تحقیق کی کہ بھئی اگر رمضان میں یہ کام ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، 30 شعبان کو کیوں ہوا؟ تحقیق کی جائے. تحقیق کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس دن 30 شعبان نہیں تھی، رؤیت کی ہلال کے دیکھنے میں گڑبڑ ہوئی تھی. چاند نظر آ چکا تھا رمضان کا. اور جب آپ
تولد ہوئے تو بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی گردن کے پاس ایک پاؤں کا نشان تھا اور وہ پوری زندگی آپ کی گردن کے اوپر نشان بنا رہا۔ بعد میں اولیاء کرام جو جلیل القدر اولیاء کرام ہیں انہوں نے بتایا کہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے وقت پر جب آپ عالم ارواح سے گزر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روح کی گردن پر پاؤں رکھ کر اپنا سفر آگے بڑھایا تھا، اور وہ حضور پیران پیر کی روح تھی، یہ اس کا نشان تھا۔ پوری زندگی حضور غوث پاک وہ نشان برابر قائم تھا گردن کے پاس۔ اور جب آپ تولد ہوئے تو بیان کیا جاتا ہے کہ چہرہ اتنا روبدار تھا، ایسا نورانی تھا کہ کوئی آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ کوئی روشنی ہے جو چہرے سے نکل رہی ہے، آنکھیں چندیا جاتی تھی دیکھنے پر۔ حضرت منصور بطائی نام کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، عراق کے اکابرین میں آپ کا شمار تھا۔ حضور غوث پاک کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے ایک واعظ میں فرمایا ان قریب ایک شخص پیدا ہوگا، اس کا نام عبد القادر ہوگا، محی الدین لقب ہوگا۔ آپ نے اپنے مریدین متوسلین سے خطاب کرتے ہوئے واعظ میں یہ بات فرمائی، اگر تم میں سے کوئی اس وقت موجود رہے، انہیں اس بات کی توثیق فرمائی کہ میں تو نہیں رہوں گا، لیکن اگر تم میں سے کوئی اس وقت موجود رہے تو ان کی تعظیم کرنا۔ حضرت خلیل بلخی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت جلیل القدر ولی گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ شیخ عبد القادر تمام اولیاء اور تمام اقطاب کے صدر ہوں گے، نہ صرف یہ کہ اپنی ظاہری حیات میں وہ اس مقام پر فائز ہوں گے، بلکہ فرمایا کہ ان کے وصال کے بعد بھی ان کا تصرف جاری رہے گا۔ شام، سیریا، وہاں کے اکابرین میں سے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت شیخ عقیل منجبی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کہی۔ یہ ان کا دور بھی حضور غوث پاک سے پہلے کا دور ہے۔ فرمایا کہ ان قریب ایک نوجوان بغداد کی سڑکوں پر چلتا ہوا دکھائی دے گا، اس کا نام عبد القادر ہوگا اور محی الدین لقب ہوگا، اور اس وقت ایک وقت کے بعد وہ پکارے گا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ میں اس وقت تک تو نہیں رہوں گا، لیکن اگر میں اس وقت رہ جاؤں تو ضرور اپنی گردن جھکا دوں گا۔ یہ بڑے 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 درجے کے اولیاء اقطاب ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضور غوث پاک نجیب الطرفین گزرے ہیں، آپ کی والدہ بھی سادات سے، آپ کے والد بھی سادات سے۔ والد 11 پشتوں سے حضرت علی کی اولاد ہیں، امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں آتے ہیں، اور والدہ 14 پشتوں سے امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے۔ تو اس طرح امام حسن آپ کا ددیال ہے، امام حسین آپ کا ننیال ہے۔ والد کا نام ابو صالح موسیٰ، جنگی دوست کہا جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہ، اور والدہ کا نام پورا نام ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ، یہ نام تھا والدہ کا۔ بہرحال یہ بہت بڑا دربار ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی ہستی ہے، ان کے ساتھ رشتہ قائم رکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بزرگوں نے، بڑے بڑے اکابرین نے، اپنے وقت کے جلیل القدر صوفیاء نے آپ کے دربار میں سر نیاز جھکائے ہیں۔ ایک بزرگ آئے حضور غوث پاک کے دربار میں اور ایک ربائی کہی، ای بارگاہ حضرت غوث الثقلین است، نقل کمر حیدر و نسل حسنین است، مادرش حسینی نسبست و پدر او، زولاد حسن یعنی کریم الابوین است۔ یہ ایسے شخصیت کی بارگاہ ہے جو دونوں قوم، انسان اور جن، دونوں کا فریاد رس ہے۔ دونوں، انسان بھی اور جن بھی آپ کے محتاج ہیں، اور آپ مولا علی اور امام حسن امام حسین کی اولاد سے ہیں۔ مادر کی طرف سے
حسینی نسب ہیں اور والد کی طرف سے امام حسن کی اولاد ہیں، یعنی اس طرح سے کریم الابوین ہیں، دونوں طرف سے کرامت۔ اتنی بڑی ہستی جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی ولی بنایا۔ ولی دو قسم کے ہوتے ہیں، اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا واعظ میں کہ ولی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ولی وہ ہوتا ہے جو عبادت، ریاضت، مجاہدات کر کے، اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری کر کے ولایت کے درجے پر پہنچتا ہے، کسب کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، نفس کشی کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو مقام ولایت دیتے ہیں۔ لیکن کچھ اولیاء ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ولی بنا کر پیدا کرتا ہے، لیکن وہ بھی مجاہدات کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، مجاہدات سے مشاہدات کی منزل پر جاتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، پریشانیاں اٹھاتے ہیں اس مجاہدے میں۔ ایسے ہی کسی کو تھالی میں رکھ کر ولایت نہیں مل جاتی۔ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ کرے بغیر یہ سب کچھ مل جانے والا ہے، بے وقوف انسان ہے۔ اب دیکھیے مجاہدات کے دوران پیرانے پیر پرس اعظم دستگیر کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ کئی دن تک بغیر کھانے اور بغیر پانی کے گزارا کرتے تھے، بغداد کے جنگلوں میں گھومتے۔ ایک مرتبہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور غوث پاک کے والد ماجد جو خود بڑے مجاہدے ریاضات کرنے والے، ظاہر بات ہے ایسے ہی ماں باپ کو ہی ایسا بیٹا ملتا ہے۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے ماں باپ بھی بڑے ہونا چاہیے، ایسے ویسے لوگوں کو ایسا بیٹا نہیں ملتا۔ تو آپ کے والد کے مجاہدات کے بارے میں لکھا ہے کہ مجاہدات کے دوران ایک مرتبہ آپ کسی دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے، کئی دن تک بھوکے اور کئی دن کے پیاسے تھے، دریا سے پانی تو پی لیا لیکن پانی پینے سے بھوک تو نہیں مٹے گی۔ ادھر ادھر تلاش کر رہے تھے کچھ کھانے کو مل جائے، اچانک آپ نے دریا کے کنارے پانی سے بہتا ہوا ایک سیب آتا ہوا دیکھا۔ قریب گئے، بھوک کی شدت تھی چونکہ، اٹھا کے اس کو کھا لیا۔ کھانے کے بعد خیال آیا کہ پتہ نہیں کس کا سیب تھا، میں نے بلا اجازت کھا لیا۔ اب یہ سیب کا مالک کون ہے؟ کیونکہ کوئی بھی چیز کسی کی بغیر اجازت نہیں کھا سکتے نا، لیکن چونکہ بہت زیادہ شدت کی بھوک تھی، برداشت نہیں ہو رہی تھی، آپ نے کھا لیا۔ اب کھانے کے بعد آپ نے خیال کیا کہ چلو اس کے مالک کو تلاش کرتے ہیں، مالک سے معافی چاہ لیں گے۔ اس کو ڈھونڈتے ہوئے نکلے۔ آپ دیکھیے تقوی پرہیزگاری کا عالم، ایک سیب جو راستے میں پڑا ہوا مل جائے اس کو کھا لیا بھوک کی شدت میں، تو اب اس کے مالک کو ڈھونڈنے نکل پڑے تاکہ اس سے معافی چاہیں۔ لیکن اب سیب کا مالک ملے گا کہاں سے، اور وہ بھی ایسا سیب جو کھا لیا گیا ہے۔ لیکن آپ نکل گئے، ڈھونڈتے باغ کے دریا کے دوسرے کنارے ایک باغ آپ کو نظر آیا۔ جا کر آپ نے دیکھا تو وہ باغ کے کنارے، دریا کے کنارے وہ باغ ہے، اور باغ میں سیب کے کچھ جھاڑ ہیں اور کچھ خوشے اس جھاڑوں کے دریا کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے خیال کیا کہ سیب بھی اسی طرح کا ہے، اور ہو سکتا ہے اس جھاڑ سے کوئی سیب ٹوٹ کر گرا اور پانی کے بہاؤ سے دوسرے کونے پہ آ گیا اور میں نے وہ کھا لیا۔ ہونا نہ ہونا یہی باغ کا سیب ہونا چاہیے۔ تلاش کی کہ یہ کس کا باغ ہے، تو پتہ چلا کہ ایک بہت بڑے بزرگ اس زمانے کے حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا باغ ہے۔ تو آپ نے ان سے ملاقات کی، ملاقات کر کے عرض کیا کہ ایسا مجھے شدت کی بھوک لگی تھی، برداشت نہیں کر پا رہا تھا، تو آپ کے باغ کا ایک سیب جھاڑ سے ٹوٹ کر دریا کے پانی سے بہتا ہوا دوسرے کنارے پر آ گیا تھا اور میں اس کو کھا لیا، میں آپ سے معافی چاہنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ سومئی نے پہچان لیا کہ یہ عام انسان نہیں ہو سکتا، اس طرح سے کرنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہو سکتا، یقیناً کوئی بڑا آدمی ہے۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے میں معاف کرتا ہوں، لیکن کچھ شرط ہے میری، کچھ ٹائم تک آپ میرے باغ کی رکھوالی کریے، اس کے بعد میں معاف کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے شرط قبول کر لی، ایک سیب کے لیے، صرف ایک سیب کے لیے کچھ ٹائم تک آپ نے باغ کی رکھوالی کرنے کا وعدہ کر لیا، اور جو وقت انہوں نے مقرر کیا تھا اتنے وقت تک آپ ان کے گھر کی، ان کے باغ کی نگرانی کرتے رہے، رکھوالی کرتے رہے۔
جب وقت گزر گیا تو آپ نے کہا کہ اب تو وقت ہو گیا ہے، اب تو آپ معاف کر دیجئے۔ فرمایا نہیں، ابھی ایک چیز باقی ہے۔ اب کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ میری لڑکی ہے، تم اس سے نکاح کر لو، تب میں معاف کروں گا۔ مگر مسئلہ کیا ہے؟ میری لڑکی اندھی ہے، بہری ہے، ہاتھ سے معذور ہے اور لنگڑی ہے، 4 چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارا نکاح کرا دوں گا، لیکن اب کیا کریں، مجبوری ہے، معافی لینا ہے نا۔ ایک سیب کے لیے معافی ہو رہی ہے، طلب ہو رہی ہے، سوچیے آپ، جو ہوتا ہے ہونے دو۔ اب اندھی رہے، لنگڑی رہے، کچھ بھی رہے، مجھے معافی تو لینا ہے۔ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابو صالح، تو نے اس کا سیب کھایا تھا، اب نکال کے دے، میں وہاں پر کہاں سے لا کے دوں گا؟ جو کرنا ہے اس دنیا میں برابری کر لو۔ اب شرط لگا دی معاف کرنے کے لیے، بیٹی سے نکاح کرنے کی، قبول کر لیا، نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد آپ اپنے حجرے میں پہنچے، جا کے بیوی کو دیکھا جس سے آپ کا نکاح ہوا تھا، حضرت عبداللہ سومئی کی صاحبزادی۔ دیکھا تو آنکھ بھی اچھی ہے، ناک بھی اچھی ہے، ہاتھ بھی اچھے ہیں، پاؤں بھی اچھے ہیں، سب اچھا ہے، کچھ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ خوبصورت ہے۔ فوری حجرے میں سے باہر نکل کے آ گئے، کہیں کسی اور لڑکی سے تو میرا نکاح نہیں ہو گیا، کیونکہ مجھے تو یہ بتایا گیا تھا، یہاں تو ایسا نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ باہر آئے، حضرت عبداللہ سومئی نے مسکرا کر معاملہ سمجھ لیا کہ ارے یہ اس طرح سے کنفیوژن کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابو صالح، یہی ہے تمہاری بیوی۔ حیرانی سے دیکھنے لگے۔ تو پھر حضرت عبداللہ سومئی نے وضاحت کی کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں نے جو باتیں آپ کو بتائی ہیں وہ بھی درست ہیں، بچی میری اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے، لولی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے۔ تب آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کس طرح سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی نے کبھی کسی غیر کی طرف نظر نہیں کی، اس لیے اندھی ہے۔ کبھی کوئی خلاف شرع بات زبان سے نہیں نکالی، اس لیے گونگی ہے۔ کبھی کوئی غلط بات اپنے کانوں سے نہیں سنی، اس لیے فرمایا بہری ہے۔ کبھی خلاف شرع کام کے لیے گھر کے باہر قدم نہیں رکھا، اس لیے کہا لنگڑی ہے۔ ہاتھ کی معذور ہے، کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا ہاتھ سے، اس لیے کہا کہ معذور ہے۔ ایسی ہے میری لڑکی۔ تب آپ الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کیے اور آپ کا نکاح ہوا، اور اسی صاحبزادی سے حضور غوث پاک کی ولادت ہوئی۔ حضور غوث پاک کے مجاہدات بھی ہیں، بڑے سخت مجاہدات کیے حضور غوث پاک نے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز آپ گھر کے باہر نکلے تھے، بچے ایک بیل کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے اور اس کو پتھر مار رہے تھے۔ عام طور پہ شرارت والے بچے ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، ایک بیل کے اوپر پتھر مار رہے تھے، بیل بھاگ رہا تھا، بچے ہنسی مذاق کرتے ہوئے اس بیل کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ اب چونکہ آپ بھی بچے ہی تھے، بچپن تھا، ان بچوں کے ساتھ آپ بھی ہو گئے۔ جیسے ہی آپ وہ بچوں کے ساتھ ہوئے، بیل رک گیا، رک کر پلٹ کر دیکھ کر منہ سے کہنے لگا، کون؟ بیل کہنے لگا، عبد القادر آپ اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے، بس یہ سننا تھا کہ آپ وہیں کھڑے ہو گئے اور گھر کو آئے۔ گھر کو آ کے والدہ سے کہنے لگے، والدہ ایسا ایسا میرے ساتھ قصہ ہوا ہے، میں کس چیز کے لیے پیدا ہوا، مجھے جاننا ہے۔ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ تو علم دین کے لیے، تبلیغ کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ تو آپ نے کہا تو پھر مجھے علم حاصل کرنا ہوگا۔ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ ہاں وہ تو کرنا ہے۔ تو پھر آپ نے کہا کہ چونکہ یہ گیلان کا جو شہر ہے جہاں پر میں رہتا ہوں، وہاں پر کوئی علمی سرگرمیاں نہیں ہیں، بڑے بڑے علماء نہیں ہیں، اور بغداد اس دور میں بہت بڑا علمی مرکز مانا جاتا تھا، جلیل القدر علماء وہاں پر ہوا کرتے تھے۔ مدرسہ نظامیہ نام کا ایک بہت بڑا مدرسہ تھا جہاں لوگ دور دور سے آ کر علم حاصل کرتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ اگر اجازت دیں آپ تو میں بغداد جانا چاہتا ہوں علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے،
مجھے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو رکھ لیتی ہوں، ایک بیٹے کو اللہ کے راہ میں چھوڑ دیتی ہوں، تو نکل جا۔ بچپن ہی ہے ابھی، نکل گئے تحصیل علم کے لیے، اکیلے بچپن میں علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے، اور والدہ نے بھی چھوڑ دیا۔ البتہ والدہ نے کہا کہ بیٹا تو ایک اجنبی مقام پر جا رہا ہے، وہاں پر اپنے کھانے پینے وغیرہ کا انتظام کیسے کرے گا، تیری زندگی کیسے ہوگی؟ ایک کام کرتی ہوں، میرے پاس 80 دینار ہیں جو تیرے والد نے چھوڑے ہیں ترکے کے طور پر، میں وہ تجھے دے دیتی ہوں، تو وہ لے کر چلا جا تاکہ اپنی ضروریات زندگی اس سے پوری کر سکے۔ 80 دینار لا کر حضور غوث پاک کے سامنے رکھ دیا آپ کی والدہ نے، تو آپ نے اس میں سے 40 دینار لے لیے، لیکن کہنے لگے والدہ یہ ترکے کے ہے اور ہم 2 بھائی ہیں نا، تو میں 80 دینار کیسے لے سکتا ہوں؟ یہ 40 دینار میرے بھائی کے ہیں، یہ ان کے لیے رکھ دیتا ہوں، یہ دینار مجھے دے دیجیے۔ پھر آپ کے والدہ نے اس دینار کو ایک کپڑے میں سی کر آپ کے بغل میں حفاظت سے اس کو اندر سی دیا۔ آپ وہ دینار لے کر نکل پڑے، سفر پر جا رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں کا حملہ ہوا قافلے پر۔ جانتے ہیں آپ یہ واقعہ بہت مشہور ہے، قافلے پر ڈاکوؤں کا حملہ ہوا اور سارے لوگوں کا سامان ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، جس جس کے پاس جو تھا وہ سب ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ اور ایک ڈاکو حضور غوث پاک کے پاس بھی آیا، آپ ابھی چھوٹے بچے، کہنے لگے بتا لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے کہا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ کیا 40 دینار ہیں؟ 40 دینار بڑی رقم تھی، 40 دینار ہے تیرے پاس؟ تو اتنا چھوٹا تیرے پاس 40 دینار ہیں؟ تو بولے ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ کہاں ہیں؟ نکال۔ تو اندر سیے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے، چھپی ہوئی چیز بتا رہے ہیں۔ تو وہ ڈاکو نے سمجھا کہ شاید یہ لڑکا مذاق کر رہا ہے، کیونکہ پہلے تو 40 دینار کوئی بتائے گا نہیں، اور وہ بھی ایسے مقام پر جہاں پر اس کو چھپا کر سیا گیا ہے، وہاں کون بتاتا ہے؟ نکل کر وہاں سے چلا گیا، جا کر اپنے سردار کو جا کے اس نے سنایا کہ ایک لڑکا ہے ایسے ایسے مذاق کر رہا ہے، کہتا ہے کہ اس کے پاس 40 دینار ہیں اور وہ بھی بغل میں سیے ہوئے ہیں۔ تو ڈاکوؤں کا سردار پوچھتا ہے چلو چلتے ہیں، بچے سے ملتے ہیں، کیوں کر رہا ہے اس طرح مذاق؟ آ کر اس نے پوچھا بیٹا تیرے پاس 40 دینار ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہیں میرے پاس 40 دینار۔ کہاں ہیں؟ تو یہاں اندر سیے ہوئے ہیں۔ نکالو۔ فوری آپ نے کھول کر 40 دینار نکال کے سامنے رکھ دیے۔ ڈاکوؤں کا سردار حیران ہو گیا، بولا آپ اس کو چھپا بھی سکتے تھے، نہیں ہے بھی بول سکتے تھے، یا کچھ بھی کر سکتے تھے، کیا ضرورت تھی؟ ہم تو آپ کو ڈھونڈ کر اندر سے تلاش کر کے لینے والے تو نہیں تھے، چھوٹے بچوں سے کون تلاشی لیتا ہے؟ آپ کو کیا ضرورت تھی اس طرح سے کھل کر صاف صاف بتانے کی؟ تو آپ نے فرمایا میں نے گھر سے نکلتے وقت اپنی والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس نے مجھ سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے، میں نے بتا دیا۔ میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا اپنی ماں کے ساتھ۔ بس اتنا جملہ سننا تھا، وہ ڈاکو سر سے پاؤں تک کانپنے لگا، کانپ کر کہنے لگا میں نے اپنی زندگی میں اپنے مالک و مولا کے احکامات کی خلاف ورزیاں کی ہیں، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور آپ ہے کہ اپنی والدہ کی بات پر اتنا سنجیدگی کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا کہ توبہ کر لیا، ڈاکوؤں کا کام چھوڑ دیا، اس کے ساتھ اس کے پورے ڈاکو تائب ہو گئے، سبوں نے توبہ کر لی، اور جن جن کا مال انہوں نے لوٹا تھا سب کا واپس کر دیا۔ بغداد تشریف لے گئے۔ اب ایک عرصے تک وہی 40 دینار آپ کی کل پونجی تھی، اسی سے گزارا کرتے تھے اور علم حاصل کر رہے تھے مدرسہ نظامیہ میں۔ لیکن کب تک چلتے پیسے؟ انکم اگر نہ ہو، صرف آؤٹ گوئنگ معاملہ ہی رہے تو پیسہ کبھی نہ کبھی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کے پیسے بھی ختم ہو گئے ایک وقت کے بعد۔ اب ہوا مشکل حالات سے دوچار ہو گئے، معاشی تنگی شروع ہو گئی، فاقے تک نوبت پہنچ گئی، کھانے کو کچھ نہیں، اب کیا کھائیں گے؟ اس کے بعد کھنڈروں کی طرف نکل پڑے، کہیں کچھ مل جائے تو کھا لوں۔ ایک مقام پر پہنچے، ایک کھنڈر میں، جہاں پر پتہ چلا کہ وہاں کچھ مل جاتا ہے کھانے کے لیے، وہاں پہنچے، وہاں جا کر دیکھا
تو حضور پنارے پیر سے پہلے وہاں پر 70 اولیاء کرام وہاں پر کھانے کی تلاش میں پہنچے ہوئے ہیں، وہاں سے واپس آ گئے، لیکن یہاں تو کچھ ملنے کا چانس نہیں ہے۔ بھوک سے نڈھال، حالت بہت کمزور ہو گئی، لڑکھڑاتے ایک مسجد نظر آئی، وہ مسجد میں داخل ہو گئے، جا کے مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھ گئے۔ دیکھا تو ایک طرف کونے میں ایک شخص ہے، بیٹھ کر روٹی نکال کر، بھنا ہوا گوشت نکال کر کھا رہا ہے۔ اب دیکھیے، ایک شخص جو بھوک سے نڈھال ہے، شدت بھوک اس کی جواب دے رہی ہے، ایسے وقت پہ کسی کو بھنا ہوا گوشت کھاتا ہوا دیکھے تو کیا ہوتا ہے؟ اب حضور غوث پاک بھی تو آخر بشر ہیں، آپ کو بھی دل للچایا کھانے کی طرف، لیکن آپ نے اپنے آپ کو عالی ہمت بنایا، اپنے آپ کو صبر کیا، بولے نہیں، دوسروں کے کھانے پہ نظر نہیں کرنا، چاہے مر جائیں، ایسا نہیں، اپنے آپ کو کنٹرول کیا، روکا۔ اس کے بعد پھر وہی روٹی اور بھنا ہوا گوشت کھانے والا شخص حضور غوث کی طرف پلٹ کر پوچھتا ہے، بھوک لگ رہی ہے؟ تو حضور غوث نے کہا کہ ہاں، تو آ جاؤ کھانے میرے ساتھ۔ پھر آپ چلے گئے، پھر دونوں مل کر وہ کھانا کھایا۔ اس کے بعد اس شخص نے حضور غوث پاک سے پوچھا، تم جانتے ہو یہاں پر بغداد کے شہر میں کوئی عبد القادر نام کا کوئی لڑکا رہتا ہے جو جیلان کا رہنے والا تھا، تم جانتے ہو؟ تو حضور غوث پاک نے کہا میں ہوں۔ تو فوری پریشان ہو گیا، پریشان ہو کر کہنے لگا، اتنے ٹائم سے میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، تمہاری والدہ نے تم کو دینے کے لیے کچھ پیسے دیے تھے، آدھے پیسے تو میں خرچ کر دیا، یہ بھی اسی پیسوں میں سے کھانا آیا سو، باقی کے پیسے تم رکھ لو۔ آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کھلا بھی رہا ہے تو دوسروں کا احسان نہیں دے رہا ہے، انہی کے پیسوں کا کھلا رہا ہے، بلکہ دوسروں کو ان کے پیسوں کا کھلا رہا ہے۔ اس طرح سے ریاضات و مجاہدات کے دور سے حضور پنارے پیر گزرے ہیں، اور بھی آپ کو انشاءاللہ ریاضات و مجاہدات کے واقعات کل انشاءاللہ پھر ہم بیان کریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔